مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع ہے ہمارا. شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورہ توبہ کی آیت ہے. فرمایا رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرتے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ انہیں صاف یہ نہ بتا دے کہ کن چیزوں سے یا پھر کس چیز سے انہیں بچنا ہے. یعنی کہ جس کو بھی اللہ رب العزت ہدایت عطا کرتا ہے اس کو یہ بھی سمجھا دیتا ہے صاف صاف کہ اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت سمجھا دیتا ہے. تو جو لوگ جن چیزوں سے بچنا سکھایا گیا ان چیزوں سے بچتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پر قائم رہتے ہیں. اور جو لوگ جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو اللہ نے بچنا سکھایا، ان چیزوں سے نہیں بچتے، باز نہیں آتے، ایسے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہی اس آیت کا مفہوم ہے. تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام کو ہدایت عطا کی. تو ہدایت عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے. اس زمانے میں ہدایت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان کے ساتھ رہنا ہی ہدایت ہے. جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اور ان سے دور ہو جائے گا وہ گمراہ کہلائے گا اس زمانے میں. تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، بارگاہ رسالت میں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ سب سکھایا. جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ بھی اللہ نے سکھایا، خاص کر کے بے ادبی سے بچنا بھی سکھایا اللہ رب العزت نے. سورۃ الحجرات کے اندر اللہ نے خود صحابہ اکرام کو ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، سب سمجھایا. شروعات ہی ایسے کی کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھ جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، یہ سکھایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر شریف کے اندر ہوں تو باہر سے پکارا نہ جائے، یہ بے ادبی ہے. یہ سب اس صورت کے اندر اللہ نے سکھایا. تو ان چیزوں کو
خیال رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا بھی اللہ رب العزت نے سکھایا۔ تو جو لوگ ان چیزوں سے بچتے تھے وہ لوگ ہدایت پر قائم رہتے تھے، یعنی کہ جو لوگ ان بے ادبیوں سے بچتے تھے وہ ہدایت پر قائم رہتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العزت کی قربت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ان کو نصیب ہوتی تھی، صحبت بھی نصیب ہوتی تھی۔ اور جو لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، جن آداب کو سکھایا گیا ان آداب پر عمل نہیں کرتے تھے، ایسے لوگ بارگاہ رسالت سے دور ہو جاتے تھے۔ تو اس آیت کا معنی صوفیانہ انداز میں بھی سمجھ لیجئے۔ صوفیانہ کرام کے نزدیک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو پا لینا اور اللہ کے ولی آپ کو قبول کر لیں، ان کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لینا، یہ ہدایت ہے، ہدایت کی شروعات ہے۔ ویسے ہدایت کی انتہا تو اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر کے ان کے اخلاق سیکھ کے دل کو پاک کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، خدا کو پا لینا ہے، یہی ہدایت کی انتہا ہے۔ تو صوفیانہ کرام کے نزدیک ہدایت کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ اللہ کے ولی سے جڑ جائیں، کسی ولی اللہ کو پالیں اور وہ آپ کو قبول کر لیں، تو آپ ہدایت پا چکے ہیں۔ اور گمراہی کیا ہے؟ کسی ولی خدا کو پانے کے بعد ان کی بارگاہ میں بے ادبی کی وجہ سے دور ہو جانا، ان پر وسوسے پیدا ہو کے ان کو جھٹلا کر چلے جانا، بیعت کو توڑ کر چلے جانا، یہ سب گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دینے کے بعد ان کو گمراہ کرے جب تک ان کو یہ نہ سمجھا دیا جائے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ جب تک اللہ ان کو بیان نہیں کرتا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، تب تک ان کو گمراہی میں اللہ جانے نہیں دیتا۔ ان کو گمراہی میں جانے دینا اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کا اللہ سے تعلق ہے نا، تو ان کی بھی یہ شان نہیں، ان کے شان کے خلاف ہے کہ وہ جن کو ہدایت ان کے ذریعے ملتی ہے، جو ان کی بارگاہ میں پہنچ کر قبولیت حاصل کر لیتے ہیں، ان کو گمراہی میں تب تک اللہ کے ولی جانے ہرگز نہیں دیتے جب تک ان کو یہ بتا دیا نہ جائے، جب تک ان کو یہ سمجھا دیا نہیں جاتا کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے۔ ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، کن بے ادبیوں کی وجہ سے بارگاہ ولایت سے آپ دور ہو جائیں گے، یہ سب سمجھا دیا جاتا ہے، اللہ کے ولی سمجھاتے ہیں۔ تو جو لوگ جن آداب کو بیان کر دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان آداب کا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ بارگاہ ولایت ہی میں رہتے ہیں، دور نہیں ہوتے، ان کا یقین دن بدن بڑھتا چلے جاتا ہے۔ اور جو لوگ جن آداب کا خیال رکھنا سکھایا جاتا ہے ان پر عمل نہیں کرتے، ان آداب کا خیال نہیں رکھتے، بے ادبی پر بے ادبی ہی کرتے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو گمراہی میں جانے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے ولی۔ تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان نہیں کہ جب تک یہ سمجھا دیا نہیں جاتا کہ بارگاہ ولایت میں قائم رہنے کے لیے، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے کن چیزوں سے بچنا ہے، جب تک اللہ کے ولی آپ کو نہیں سمجھاتے تب تک آپ کو گمراہی میں وہ جانے نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیر و مرشد نے، ولی خدا نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آداب کو بیان کریں، اس بارگاہ کے جو آداب ہیں، ولیوں کی بارگاہ میں جس ادب کا خیال رکھنا ہے، جس ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہی ہم یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے ولیوں سے جو نسبت رکھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جو رہتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ بارگاہ ولایت کا ادب کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن عجیبہ اپنی کتاب بحر المدید کے اندر، مشہور تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا
عن السیر الی حضرتہ. اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی قوم کو گمراہ کرے جو اللہ تک پہنچنے کے راستے میں ہوں. حتی یبین لہم ما یتقون من سوء الادب، جب تک ان کو یہ بیان نہ کر دے اللہ رب العزت کہ بے ادبی کیا ہے. بے ادبی، کس بے ادبی سے بچنا ہے، جب تک اللہ یہ بیان نہیں کرتا تب تک اللہ ان کو گمراہ ہونے نہیں دیتا. کیسے بیان کرے گا؟ علی لسان الشارع، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اس زمانے میں صحابہ اکرام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سمجھاتا تھا. آج اول مشائخ، آج کے دور میں اولیاء اکرام کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جو لوگ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں ہوتے ہیں ولیوں کی صحبت میں، ایسے لوگوں کو اولیاء اکرام خود سمجھاتے ہیں، یا تو خود یا کسی اور کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ ادب کیا ہے، ادب کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، اور کس بے ادبی سے بچنا ضروری ہے، یہ سب سمجھاتے ہیں. فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، جب یہ ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، ثُمَّ ارْتَكَبُوهُ، پھر بھی وہ بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں، وَأَصَرُّوا عَلَيْهِ، اور بے ادبیوں پر اصرار کرتے ہیں، أَضَلَّهُمْ، تب اللہ رب العزت انہیں گمراہ ہونے چھوڑ دیتا ہے. وَأَتْلَفَهُمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى حَضْرَةِ قُدُسِهِ، اس کی بارگاہ مقدسہ سے انہیں، اس کی بارگاہ مقدسہ میں پہنچنے سے انہیں روک دیتا ہے. فَإِنَّ كُلَّ طَاعَةٍ وَحُسْنِ أَدَبٍ يُقَرِّبُ مِنَ الْحَضْرَةِ، ہر طرح کی طاعت یعنی کہ ہر طرح کی فرما برداری اور ہر ادب اللہ کی بارگاہ سے قریب کرتا ہے انسان کو. وَكُلَّ مَعْصِيَةٍ وَسُوءَ أَدَبٍ يُبْعِدُ عَنِ الْحَضْرَةِ، اور ہر طرح کی نافرمانی اور ہر طرح کی بے ادبی انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہے. اسی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر ایک اور جگہ امام ابن عجیبہ یہ بھی فرماتے ہیں، سوء الادب مع الاکابر، اکابر کے بارگاہ میں بے ادبی کرنا. اکابر سے مراد بڑے بڑے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا. وَإِدَایَتُهُمْ، اور ان کو تکلیف پہنچانا، سبب کل طرد وبعد، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیے جانے کا ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے. وَسَبَبُ كُلِّ ذُلٍّ، اور ہر طرح کی ذلت کا سبب ہے. وَحُسْنُ الْأَدَبِ مَعَهُمْ وَتَعْظِيمُهُمْ، اور ان کے ساتھ بہترین ادب کے ساتھ پیش آنا اور ان کی تعظیم کرنا، سبب كُلِّ تَقْرِيبٍ وَاصْطِفَاءٍ، ہر طرح کی قربت کی وجہ ہے، ہر طرح کی قربت کا سبب ہے، اور اصطفاء کا سبب یعنی کہ مختار ہو جانا. اللہ رب العزت آپ کو چن لے، آپ کو اختیار کر لے، اس کا سبب ہے. وَسَبَبُ كُلِّ عِزٍّ وَنَصْرٍ، اور ہر طرح کی عزت کا سبب ہے، ہر طرح کی کامیابی کا سبب ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمیشہ آپ کامیاب ہوں گے. آج کی ویڈیو میں پہلا ادب سماعت فرمایا امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر، وسمعت شیخنا شیخ الاسلام زکریہ الانصاری رحمت اللہ علیہ، میں نے میرے شیخ زکریہ الانصاری رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اذا وهب الشیخ للمرید قمیصا او نعلا فینبغی له ان یوقره، اگر اللہ کے ولی مرید کو کوئی قمیص دیتے ہیں جس کو وہ استعمال کرتے تھے، او نعلا، یا نال دیتے ہیں جس کو چپل کہا جاتا ہے، نال دیتے ہیں، فینبغی له ان یوقره، مرید پر یہ لازم ہے کہ مرید ان چیزوں کا احترام کرے، ادب کرے. فلا یعص اللہ فی ذلک الثوب، اور اگر پہننے کی اجازت ہے تو پہن سکتا ہے، اگر اجازت نہیں ہے، صرف برکت کے لیے عطا کیا گیا ہے تو برکت کے لیے اٹھا کر رکھ سکتا ہے. فلا یعص اللہ فی ذلک الثوب، اس کپڑے کو پہنتے ہوئے اللہ کی معصیت ہرگز نہ کرے. ویسے اللہ رب العزت کی معصیت عام کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ کے ولیوں
نے جو استعمال کیا وہ کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں تو ہرگز معصیت کے قریب بھی نہیں جانا. وَلَا يَمْشِي بِذَلِكَ النَّعْلِ إِلَى مَوْضِعِ مَعْصِيَةٍ. اس نال کو پہنتے ہوئے، اس چپل کو پہنتے ہوئے آپ ہرگز گناہوں کی طرف چل کر نہ جائیں. وَلْيَجْتَهِدْ أَن يَكُونَ عَلَى أَخْلَاقِ شَيْخِهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَالْكَرَمِ وَالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَتَرْكِ الْمَعَاصِي جُمْلَةً تَعْظِيمًا لِمَلْبُوسِ شَيْخِهِ. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ مرید یہ کوشش کرے کہ جب وہ اللہ کے ولیوں نے جو استعمال کیا وہ کپڑا پہنے تو ان جیسے اخلاق استعمال کرے، ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے. کیسے اخلاق؟ حیا رہے اس کے اندر، کرم رہے، زہد، دنیا کی خواہشات سے وہ بچتا رہے اور گناہوں سے بچے. یہ سب اس کپڑے کا ادب ہے. یعنی کہ اللہ کے ولیوں نے جس لباس کو استعمال کیا آپ اس کو پہنتے ہیں تو ان جیسے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجئے گا. یہ سوچئے گا کہ کبھی یہ جو لباس میرے جسم پر ہے اللہ کے ولی کے جسم پر بھی ہوا کرتا تھا. جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ ہمیشہ اس کا ادب کر پائیں گے. اگلا ادب امام شعرانی اسی کتاب کے اندر فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ سَيِّدِي عَلِيًّا الْخَوَّاسَ رحمہ اللہ یقول من ادب المرید اذا زار شیخہ ووقع بصره علیہ ان ينزع نعلہ ويمشي حافیا الا ان يكون في الارض نجاسۃ او شیء من الموتیات. یعنی کہ مرید کے ادب میں سے ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی سے ملنے کو جائے، زیارت کرنے کی مقصد سے جائے، تو جیسے ہی ولی اللہ پر اس کی نظر پڑے، دور سے جیسے ہی نظر پڑے تو وہ اپنا چپل اتار دے اور ننگے پاؤں ہی بارگاہ ولایت تک، اللہ کے ولی کے قریب تک وہ چل کر جائے. چپل اتار دے پہلے ہی، جیسے ہی نظر پڑے چپل کو اتار دے. دور سے ہی نظر پڑ جائے گی تو وہیں چپل نکالے اور بغیر چپل کے چلتے ہوئے اللہ کے ولی تک پہنچے. ہاں، اگر زمین پر نجاست ہو اور کانٹے وغیرہ جو انسان کو تکلیف پہنچائے، ایسی چیزیں زمین پر موجود ہو تب چپل پہن کر جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں. اگلا ادب، یہ بہت ضروری ادب ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو جس مقام پر وہ آپ کو رکھتے ہیں، جس مقام پر وہ آپ کو ٹھہراتے ہیں، وہیں پر آپ رہیں. آپ کے پیر بھائی کو جو مقام عطا کیا جاتا ہے وہ اس پر رہے گا. آپ کے پیر بھائی کی طرف دیکھ کر جو مقام اس کو ملا ہے، آپ کے پیر بھائی کی طرف دیکھ کر آپ حسد نہ کریں یا یہ نہ سوچیں کہ وہ اس مقام کے لائق نہیں تھا، اس کو کیوں اللہ کے ولی نے اس جگہ پر بٹھایا، وہ اس مقام کے لائق نہیں تھا، وہ اس خدمت کے لائق نہیں تھا، اس کو اللہ کے ولی نے کیوں یہ خدمت عطا کی، اس سے بہتر میں کر لیتا. یہ سب بے ادبی والی سوچ ہے. اللہ کے ولی کا اختیار ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کا ادھیکار ہے، ان کا اختیار ہے، وہ جو چاہیں جسے چاہیں عطا کریں. تو اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں تھا پھر بھی اس کو یہ مل گیا یا پھر اس سے بہتر میں ہوں، یہ سب آپ بے ادبی کر رہے ہیں ایسے سوچ کر. اور ایسے سوچنا اللہ کے ولی کے ادھیکار میں حصے دار بننے کے برابر ہے. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا جو اختیار ہے، ان کا جو ادھیکار ہے اللہ کی طرف سے ان کو ملا، اس میں میں بھی حصے دار ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے امام شعرانی اپنی کتاب انوار القدسیہ کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ شَيْخُهُ عَلَيْهِ أَحَدًا مِّنْ أَقْرَانِهِ مِنْ غَيْرِ ظُهُورِ فَضِيلَةٍ لِذَلِكَ الشَّخْصِ فَمِنَ الْأَدَبِ التَّسْلِيمُ لِشَيْخِهِ. مفہوم یہ ہے کہ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے پیر ولی خدا اس پر کسی اور کو تقدیم کرتے ہیں، کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، تو سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے، پورے طور پر راضی ہو جائے. یہ سوچیں کہ جس کو پیر نے تقدیم کیا، جس کو ترجیح دی، وہی بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں تو اس سے بہتر تھا، اسے کیوں یہ دیا گیا، مجھے کیوں نہیں.
کبھی کسی سفر میں کسی اور کو لے کر جاتے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں تو اس سے بہتر خدمت کر پاؤں گا، مجھے کیوں نہیں لے کر گئے۔ کبھی کسی مجلس میں سب کو بلایا، آپ کو نہیں بلایا تو مجھے کیوں نہیں بلایا گیا۔ ایسی سوچ بے ادبی والی سوچ ہے۔ اسے کیوں بلا دیا گیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ سب بے ادبی والی سوچ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں یا نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی ایسے سوچنا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا گیا، اسے کیوں، یہ سب بے ادبی والی سوچ ہے، ان کے اختیار میں حصے دار بننے کا دعویٰ کرنے کے برابر ہے۔ تو مرید کیا کرے؟ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ تسلیم کرے اور راضی ہو جائے۔ وَلَا يَقُولُ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ هَذَا لَا يَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمِ، دل کے اندر بھی یہ سوچے نہیں کہ یہ اس کے لائق نہیں تھا، یہ اس کا مستحق نہیں تھا، یہ اس کے اہل نہیں تھا۔ فَرُبَّمَا فَعَلَ الشَّيْخُ ذَلِكَ امْتِحَانًا لِنَفْسِ الْمُرِيدِ الَّذِي ادَّعَى التَّوَاضُعَ لِإِخْوَانِهِ، کبھی کبھی آپ کے پیر نے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی یہ کیا ہوگا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہر مرید یہی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں تو حقیر ہوں۔ ہر مرید خاکساری کا دعویٰ کرتا ہے، انکساری کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ دعوے میں سچا ہے کہ نہیں دیکھنے کے لیے۔ اگر جس کے اندر خاکساری ہو، سچ میں خاکساری ہو، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ مجھ سے بہتر، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو کیوں تقدیم حاصل ہوئی، اس کو کیوں ترجیح دے دی گئی۔ ایسی سوچ جس کے اندر خاکساری ہو، تواضع ہو، یعنی کہ انکساری ہو، ایسے شخص کے دل میں ہرگز ایسی سوچ پیدا نہیں ہوگی۔ اور جس کے دل میں انکساری نہ ہو، دکھاوا کرتا ہو کہ میں تو حقیر ہوں، ایسے کہہ کے دکھاوا کرتا ہو، ایسے شخص پر جب کسی اور کو ترجیح دے دی جائے، تقدیم کر دی جائے، تو ایسے شخص کا دل کہے گا کہ میں تو اس سے بہتر تھا، اس کو کیوں یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں، اس کو کیوں لے کر گئے ولی خدا، مجھے کیوں نہیں۔ ایسی سب سوچ اس کے دل میں آئے گی جس کے دل میں خاکساری نہیں ہو۔ تو اللہ کے ولی کبھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو آپ پر تقدیم دیں۔ اور امام شعرانی نے اسی کتاب میں آگے فرمایا کہ وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يَطْعَنَ فِي مَنْ وَلَّاهُ شَيْخُهُ نَائِبًا عَنْهُ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا لِتَدْرِيسِ عِلْمٍ وَوَعْظٍ وَنَظْرِ وَقْفٍ أَوْ جِبَايَةِ مَالٍ أَوْ نَقِيبًا وَنَحْوِ ذَلِكَ۔ سچے مرید کی پہچان یہ ہے، مفہوم بتا رہے ہیں، سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی جس کو نائب بنا دیں، یا پھر اللہ کے ولی کسی کو کوئی کام سونپیں۔ کیسا کام؟ جیسے دین کا کام ہو، درس و تدریس، واعظ کرنے کو کہا، تو جس شخص کو اللہ کے ولی نے یہ کام دیا، یہ کام سونپا، اس شخص کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ اس کے لائق نہیں تھا، اس کے بارے میں برا بھلا سوچیے گا بھی نہیں۔ یوں سوچنا کہ اس سے بہتر میں تھا، یا پھر یہ تو درس و تدریس کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، یہ کیا واعظ کر سکتا ہے، اس کو تو تقریر کرنا ہی نہیں آتا۔ ایسی سوچ بے ادبی والی سوچ ہے۔ او جبایتی مالین، فرمایا اللہ کے ولی نے اگر کسی شخص کو مال اکٹھا کرنے کو، یا پھر کوئی بزنس کر کے، تجارت کر کے مال جمع کرنے کا حکم دیا، تو اس کو دیکھ کر بھی آپ دل میں یہ نہ سوچیں کہ میں اس سے بہتر تھا، مجھے بزنس کے بارے میں زیادہ ٹیکنیکس معلوم ہیں، میں اس سے زیادہ پیسہ بنا لیتا۔ ایسی سب سوچ بے ادبی والی سوچ ہے۔ یا پھر اللہ کے ولی نے اس کو نائب بنایا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اس لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کون کس کے لائق ہے، آپ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ تو ایک مرید بن کر، ایک خادم بن کر آئے تھے، تو آپ کو یہ سوچنے کا حق کس نے دے دیا کہ کون کس کے لائق ہے؟ فرمایا فَمَنِ اعْتَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ، ایسا کرنا تو اعتراض ہوا نا۔ تو جو شخص اس طرح اعتراض کرتا ہے اپنے پیر پر، ولی اللہ پر، فَكَأَنَّهُ يُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ أَلَا اشْهَدُوا عَلَى أَنَّنِي نَقَضْتُ عَهْدَ شَيْخِي فُلَانًا وَرَجَعْتُ عَنْ طَرِيقِ الْقَوْمِ۔
بہت خطرناک بات بیان کی، یعنی کہ جو شخص یوں اعتراض کرتا ہے ولی خدا پر، اس کی مثال ویسے شخص کی طرح ہے جو سب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے اعلان کرتا ہے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہ سن لو اور شہادت دو کہ میں نے اس شیخ یعنی کہ میرے پیر کی جو بیعت ہے اس کو توڑ دیا ہے اور ان کی صحبت سے میں رجوع کر چکا ہوں، آئندہ میں ان کی صحبت میں نہیں رہوں گا۔ وَرَجَعْتُ عَنْ طَرِيقِ الْقَوْمِ، اور اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے، ان کا جو راستہ ہے، اس سے بھی میں برات اختیار کرتا ہوں، میں اس طریقے پر آئندہ نہیں جاؤں گا، میں اس طریقے سے لوٹ چکا ہوں۔ یوں کہنا ہے، یوں کہنے کے برابر ہے اللہ کے ولی کا اعتراض کرنا۔ کوئی کام جب وہ کریں تو اس کام پر اعتراض کرنا۔ اعتراض کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کچھ کہیں، دل میں سوچنا بھی اعتراض ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زبان سے بولنا اور دل کے اندر سوچنا دونوں برابر ہے، کیونکہ اللہ کے ولی دلوں کا حال جانتے ہیں بلا شبہ۔ آگے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى شَيْخِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ أَفْعَالِ شَيْخِهِ وَلَوْ سِرًّا أَوْ جَادَلَ فِي الْوَقْفِ أَوِ النَّقِيبِ الَّذِي أَقَامَهُ فَقَدْ نَقَضَ الْعَهْدَ الَّذِي كَانَ عَاهَدَ شَيْخَهُ عَلَيْهِ۔ جان لو کہ جو شخص اس طرح اعتراض کرے کسی بھی کام پر، اللہ کے ولی کے کسی بھی عمل پر اعتراض کر بیٹھے، یا اللہ کے ولی نے جس کو نقیب بنایا ہو، جس کو نائب بنایا ہو کسی کام کو سونپا ہو اس کے ذمہ داری میں، ایسے شخص کے ساتھ جھگڑا کرے تو یہ بھی اعتراض ہی ہے۔ تو جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ شخص، اس شخص نے اللہ کے ولی سے جو معاہدہ کیا تھا، جو بیعت کی تھی، اس کو توڑ دیا ہے۔ وَخَرَجَ عَنِ الْعَهْدِ، اور بیعت سے وہ باہر نکل چکا ہے۔ وَالْوَاجِبُ عَلَى الشَّيْخِ تَأْتِيبُهُ وَزَجْرُهُ أَوْ إِخْرَاجُهُ عَنِ الزَّاوِيَةِ، یا تو اللہ کے ولی اس کو ادب سکھائیں یا اس کو خانقاہی سے باہر کر دیں، شیخ پر واجب ہے۔ آگے فرمایا وَكَأَنَّهُ يَرَى شَيْخَهُ ضَعِيفَ الْعَقْلِ وَهُوَ أَتَمُّ نَظَرًا مِّن شَيْخِهِ۔ اس طرح جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کی جو عقل ہے وہ ولی خدا سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی جو سمجھ ہے وہ اللہ کے ولیوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ کے ولی کو تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، یہ دعویٰ کر رہا ہے دراصل وہ شخص۔ فَإِنَّهُ لَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ شَيْخَهُ أَتَمُّ نَظَرًا مِّنْهُ لَمَا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ أَبَدًا، کیونکہ اگر وہ حقیقت میں یہ سمجھتا کہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھ اور عقل رکھنے والے ہیں اللہ کے ولی، اس سے بھی بہتر علم جاننے والے ہیں اللہ کے ولی، اگر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا، یہ گمان ہوتا، تو ہرگز وہ اعتراض نہیں کرتا، ہرگز وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سے بہتر میں ہوں، کیونکہ انہوں نے جن کی تقدیم کی وہی سب سے بہتر ہیں، وہی سب سے بہتر ہیں، انہوں نے جس کو جو کام سونپا وہی سب سے بہتر ہیں، وہی اس کے لائق ہیں۔ اگرچہ آپ کو یہ لگے کہ وہ اس کے لائق نہیں، تو یہ آپ کے علم کی کمزوری ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ بھی اللہ کے ولی جانتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ثم ان هذا الامر لا يقع عليه قط من صادق وانما يقع ممن دخل على الشيخ بالتلبيس۔ یہ جو اعتراض ہے، اس طرح کا اعتراض، وہ ہرگز کسی سچے مرید سے واقع نہیں ہوتا، کسی ایسے شخص ہی سے واقع ہوتا ہے جو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب داخل ہوا، جب اللہ کے ولی سے جڑا، تبھی سچائی لے کر نہیں آیا، وہ تلبیس کے ساتھ آیا، کوئی وسوسے کے ساتھ آیا ہوگا، اسی لیے اس کا حشر یہ ہوا کہ اس نے اعتراض کیا۔ تو اللہ کے ولیوں کے بارے میں جب آپ بہتر سے بہتر گمان رکھیں گے کہ وہ بہترین علم کے جاننے والے ہیں، آپ سے بھی بہتر جاننے والے ہیں، اللہ ان کو سمجھاتا ہے، اللہ ان کو سکھاتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ علم سیکھنے والے ہیں، اس طرح کا گمان جب آپ رکھیں گے تو آپ ہرگز اعتراض نہیں کر سکیں گے، اعتراض آپ سے واقع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام شعرانی نے اپنی کتاب
الانوار القدسیہ کے اندر یہ بھی فرمایا وسمعت سیدی علی المرصفی رضی اللہ تعالی عنہ یقول، میں نے میرے پیر و مرشد علی المرصفی رحمت اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما لم يعتقد المرید فی شیخہ انہ یقدر بعون اللہ علی تدبیر المملکۃ کلہا والا فہو ناقص الاعتقاد وجاہل بالشیخ۔ جب تک مرید یہ گمان نہ کرے، یہ یقین نہ رکھے، یہ اعتقاد نہ رکھے کہ اس کے جو پیر ہیں ولی اللہ، وہ اللہ کی قدرت کے ذریعے، اللہ کی مدد سے وہ پوری دنیا کی تدبیر کرنے پر قادر ہیں، اللہ کی قدرت کی وجہ سے، اللہ کی مدد کے ذریعے وہ پوری دنیا کی تدبیر کرنے پر قادر ہیں، جب تک اس طرح کی سوچ، اس طرح کا عقیدہ مرید کے دل میں نہ پیدا ہو جائے، تب تک اس کا یقین پورا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا وَهُوَ نَاقِصُ الاعتقاد، ایسا گمان جو نہ کرے وہ ناقص الاعتقاد ہے، اس کے اندر عقیدے کی کمی ہے، یعنی کہ یقین کی کمزوری ہے۔ وَجَاهِلٌ بِالشَّيْخ، وہ تو جاہل ہے، شیخ کے بارے میں کچھ سمجھا ہی نہیں اس شخص نے۔ آگے فرمایا وَمِن شَأْنِهِ، اسی کتاب کے اندر فرمایا أَن يَعْتَقِدَ أَنَّ شَيْخَهُ عَارِفٌ بِاللَّهِ نَاصِحٌ لِخَلْقِ اللَّهِ، سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ولی، اس کے جو پیر ہیں وہ عارف باللہ ہیں، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کو جانتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو جان لے، اللہ کو پہچان لے، وہ تو سب کچھ جان جاتا ہے۔ ناصحا لخلق اللہ، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بہتری چاہنے والے ہیں۔ اور امام شعرانی نے طبقات الکبریٰ کے اندر یہ فرمایا وکان الشیخ عدی بن مسافر رحمہ اللہ یقول، سیدنا عدی بن مسافر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تنتفع بشیخک الا ان کان اعتقادک فیہ فوق کل اعتقاد، جب تک اللہ کے ولی پر تمہارا جو اعتقاد ہے، تمہاری جو سوچ ہے وہ بہترین نہ ہو جائے، سب سے اونچی سوچ نہ ہو جائے، اور تمہارا جو یقین ہے وہ کمالیت کو نہ پہنچ جائے، تب تک تمہیں اللہ کے ولی سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وَهُنَاكَ يَجْعَلُكَ فِي حُضُورِهِ، اور جب اس طرح آپ کی جو سوچ ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں وہ اونچی ہو جائے، آپ کا یقین پورا ہو جائے پیر پر، تو وہ آپ کو ان کی بارگاہ میں ہمیشہ رکھیں گے۔ وَيَحْفَظُكَ، پھر آپ کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے آپ کو بچائیں گے۔ وَيُحَذِّبُكَ بِأَخْلَاقِهِ، اور ان کے اخلاق کے ذریعے آپ کے اخلاق کو وہ سدھار دیں گے، ان کے اخلاق جیسے ہو جائیں گے آپ کے اخلاق بھی۔ وَيُؤَدِّبُكَ، پھر آپ کو ادب سکھائیں گے۔ وَيُنَوِّرُ بَاطِنَكَ، آپ کا جو باطن ہے اس کو نورانی کر دیں گے۔ وَإِن كَانَ اعْتِقَادُكَ فِيهِ ضَعِيفًا، اور اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ کم تر سوچ ہے اللہ کے ولیوں کے بارے میں، آپ کا اعتقاد کمزور ہے، یقین کی کمی ہے، فَلَا تَشْهَدْ فِيهِ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آنے والا اللہ کے ولی کے اندر، کچھ نہیں نظر آئے گا۔ بل تنعکس ظلمت باطنک علیک فتشہد صفاتہ ہی صفاتک، یعنی کہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے برعکس آپ کو آپ کا جو باطن ہے، اندھیرے والا باطن، وہی نظر آئے گا ولی خدا کے اندر، کیونکہ وہ آئینہ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو ہماری طرح ہی ہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے، وہ آئینہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ تو ہماری ہی طرح ہے۔ وَلَوْ كَانَ أَعْلَى الْأَوْلِيَاءِ دَرَجَةً، کتنے بھی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، جب تک آپ کا اعتقاد ان پر پورا نہیں ہو جاتا، بہترین سوچ ان کے بارے میں آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہو جاتی، یقین کامل نہیں ہو جاتا، تب تک کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے۔ تو یہی سب آداب آج کے ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کیے، تو ان آداب کا خیال رکھیں جو لوگ اللہ کے ولیوں سے جڑ چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ولیوں تک اب تک نہیں پہنچ پائے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ڈھونڈیں تو ضرور اللہ کے ولیوں تک وہ پہنچ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈھونڈا لیکن نہیں ملے، کتنا ڈھونڈا نہیں ملے،
تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ روح البیان جو مشہور تفسیر ہے اس کا مطالعہ کریں. فرمایا امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان کے اندر وَقَدْ رَأَيْنَا فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا اشخاصا یطلبون شیوخا ورثا ہم علی بینۃ من ربہم فلا یجدونہم. مفہوم یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈتے تھے، نبیوں کے وارث بن کر جو اولیاء کرام آتے ہیں ان کو ڈھونڈا کرتے تھے لیکن پاتے نہیں تھے، اللہ کے ولیوں کو نہیں پاتے تھے. لأن فی الطلب ضعفا، کیونکہ طلب ہی میں کمزوری ہے، ان کے ڈھونڈنے ہی میں کمی ہے. وترددا وفی الاعتقاد والہمة توزعا، اور اعتقاد کی بھی کمزوری ہے. آپ ڈھونڈتے وقت اچھی نیت کے ساتھ ڈھونڈے، کہاں ملیں گے اللہ کے ولی؟ آج کل تو ہے ہی نہیں. اس نیت کے ساتھ ڈھونڈیں گے تو کیسے ملیں گے؟ سب تو جھوٹے ہیں آج کل. اس نیت کے ساتھ ڈھونڈیں گے تو کیسے ملیں گے؟ اور کبھی ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تفتیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہے. اس نیت کے ساتھ جائیں گے تو کیسے ملیں گے؟ آپ کو سب غلط ہی نظر آئے گا. یہ آپ کی کمی ہے. یہی فرمایا لأن فی الطلب ضعفا، طلب یعنی کہ ڈھونڈنے ہی میں ضعف ہے، کمزوری ہے، کمی ہے. آگے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّالِبُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَا يَجِدُ أَهْلَ الْبَصِيرَةِ، اگر طالب یعنی کہ ڈھونڈنے والا بصیرت کے ساتھ نہ ڈھونڈے تو اہل بصیرت اللہ کے ولیوں کو پا نہیں سکتا. وَإِن كَانُوا نَصْبَ عَيْنَيْهِ، اگرچہ وہ ان کے آنکھوں کے سامنے کیوں نہ ہو، اس شخص کے آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اسی کے محلے میں رہیں گے، لیکن وہ پا نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ ڈھونڈنے میں کمی ہے. سچی نیت کے ساتھ اللہ سے استعانت، مدد مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ پہنچا دے تیرے ولیوں کے پاس، تو اس نیت کے ساتھ اس دعا کرتے ہوئے جو شخص ڈھونڈے گا وہ ضرور اللہ کے ولیوں کو پائے گا. آگے فرمایا وَنِعْمَ مَا قِيلَ، کیا خوب کہا گیا ہے، الشمس شمس وَإِن لَّمْ يَرَهَا الضَّرِيرُ، سورج تو سورج ہے اگرچہ اندھا اس کو دیکھ نہیں پائے. اندھا دیکھ نہیں پاتا تو یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ اندھا کہ سورج موجود ہی نہیں ہے. جو لوگ سورج کو دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھو. آگے فرمایا الا ترى الى طغاة الامم السالفة كيف انكروا الانبياء مع ظهور حججهم وبراهينهم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ اللہ کے نبیوں کو کس طرح جھٹلایا کرتے تھے؟ اللہ سے تعلق رکھنے والے، خدا سے وحی جن کو آتی ہے وہ ان کے سامنے تھے، معجزات دکھاتے تھے، عجوبے ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لا پاتے تھے، ایمان نہیں لا پاتے تھے. تو اس طرح آپ کا حال نہ ہو جائے. اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر کے ڈھونڈیں گے تو ضرور اللہ رب العزت آپ کو ان تک پہنچائے گا. آخر میں شیخ داود الکبیر رحمت اللہ علیہ کا قول سماعت فرمایا سماعک من العارف کلمت ادب فی لحظۃ افضل من ادب ابیک لک ومعلمک فی الامر الظاہر 20 سنہ. آپ کے جو والد صاحب ہوں یا پھر آپ کو شریعت کا علم سکھانے والے استاد اگر 20 سال آپ کو ادب سکھاتے ہیں تو اس سے کہیں بہتر ہے اللہ کے ولی کا ایک لمحہ ادب سکھانا. ایک لمحہ ادب سکھانا. کیوں؟ لأن العارف يؤدب روحك وغيره يؤدب نفسك، کیونکہ عارف باللہ اللہ کے ولی تمہارے روح کو ادب سکھاتے ہیں. روح جب باادب ہو جاتی ہے تو خدا تک پہنچ جاتی ہے. اور غیرہ اللہ کے ولی کے علاوہ جو بھی آپ کو ادب سکھاتے ہوں وہ آپ کے جسم کو ادب سکھاتے ہیں، آپ کو ادب سکھاتے ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جن آداب کا خیال رکھنے کو ہم نے سمجھایا ان آداب کا خیال رکھیے گا، اسی میں کامیابی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.